علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا میں کچھ دیکھ رہی تھی سوال، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج ہم کس چیز پہ بات کریں گے، تو ایک دو سوال لکھ رہی تھی، تو لکھتے لکھتے پھر بس میں پین کے ساتھ لگ گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں لائیو آ گئی۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پر آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو سمجھ ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو آج شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان تو موجود ہوتا ہے آپ کے سامنے پر وہ ہوتا کہیں اور ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ جہاں ہیں وہاں موجود نہیں رہتے ان سوچوں کی وجہ سے۔ تو میرے حال سے سوچوں کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہے بہت چھوٹی، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور سوچنے سے جو کرنے کی لگن ہوتی ہے اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمی آئے گی، پر جتنا اسٹرانگ طریقے سے آپ کر پاتے ہیں اس طرح نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے سوچ اگر زیادہ ہوگی کسی چیز کے لیے تو محنت اتنی نہیں کر پائیں گے، اتنی انرجی آپ میں نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو کرنا ہے اسے کرنا ہے اور بخوبی اسے نبھائیں اور اس کو محنت سے کریں۔ چلیں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، رحمت اللہ صاحب، ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے ڈاکٹر ہیں جی، تجزیہ کار بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، شفقت علی، ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج ہمارے پاس دونوں ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرے حال سے اب میں نے ڈاکٹر کہہ دیا تو میں پہلا سوال یہی کر لیتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی مہنگائی میں اب آپ لوگوں کو کیا، مطلب ایک ٹائم کہ ہلکی سی کھانسی بھی ہوئی، فیور بھی ہوا تو پیشنٹ آ جاتا تھا کلینک میں، اب جس طرح کی مہنگائی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں بھی اپنی بیماری کو اگنور کر کے وہ گھر کے مسائل جو ہیں ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر بہت سادہ الفاظ میں بولوں کہ اپنی روٹی کے مسائل وہ پورے کر رہے تھے کہ 3 ٹائم کا کھانا کس طرح سے پورا کریں، جو ایک سچی ایک اور حقیقت بات ہے، تو وہ کس طرح سے آپ دونوں دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سوال کا جواب تو پہلے ڈاکٹر صاحب دیں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اپنی رائے بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ واقعی پیشنٹ تو خراب ہے، اور فائنینشلی اور جو اس وقت مہنگائی ہے اس حوالے سے، تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ میڈیسن سے تو ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن فردر جو ایگزامینیشنز ہوتی ہیں اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پر کسی کیس کو آپ جب ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو فردر آپ کو جو ہے نا کچھ ایگزامینیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کوئی ٹیسٹ وغیرہ، تو یہاں پر آ کے جو ہے نا بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میڈیسن تک تو وہ کور اپ ہو جاتا ہے، ہم سے جو ریلیو ہوتا ہے یا جو ڈاکٹر سے ریلیو ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ اور یہ جو لیبارٹریز کے یہ بہت زیادہ ان افورڈیبل اس وقت ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ ظاہر ہے بہرحال لوگوں کو مجبوری ہے اور ان کو ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں، تو جو این جی اوز وغیرہ ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ بھی اب تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہوئی ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ کہ بہرحال پرابلم تو چل رہی ہے، لیکن اپنے شعبے میں رہ کے جتنے ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ دینا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خیر گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، پر وجہ یہ سہولیات ساری ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ ہیں، پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سندھ سے بھی آتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں۔ اب وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کا اتنے دن بعد یہ ٹیسٹ ہوگا، اتنے دن بعد یہ ٹیسٹ ہوگا۔ ہم وہ عوام ہیں کہ ہمیں آسانی جو ہے نا، مطلب کسی بھی چیز میں آسانی ملے تو ہمیں وہ زیادہ بہتر لگتی ہے، ہمیں انتظار پسند نہیں ہے، ہمیں اسٹرگل پسند نہیں ہے، ہمیں محنت کرنا اتنا پسند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ایک بات سادہ سی کروں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں، اس کا جواب آپ سے چاہوں گی کہ میری نانی ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ ہمارے دور میں ہلدی ثابت لیتے تھے، ہم اس کو پیس کے کھانے میں ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح لال ثابت مرچوں کو بھی خود پسواتے تھے، یہ ساری چیزیں خود کرتے تھے،
اور اس ٹائم کے کھانے میں بھی ذائقہ ہوتا تھا. اچھا اس کے ساتھ ذائقے کے ساتھ اگر میں آپ کو کہوں تو ایک ایکسرسائز ہوتی تھی کہ آپ مسالے خود پیس کے کھانے میں ڈال رہے ہیں, آپ آٹا گوندھ کے روٹی پکا رہے ہیں, آپ پوچھے لگا رہے ہیں, آپ جھاڑو لگا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے تھے تو صحت مند تندرست لوگ تھے. آج کیا ہو گیا کہ مسالے ہمیں پسے میں ملتے ہیں, یہاں تک کہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہمیں بنانا پڑتا تھا, اب تو وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. جتنی آسانیاں آئی ہیں اتنی ہی ہم میں بیماریاں پائی گئی ہیں. تو میرے حال سے ہم وہ لوگ ہیں, تھوڑی سی اسٹرگل کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے جو طب ہے, جو ڈاکٹرز کا جو وہ فن ہے, اس کا جواب دینے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واپس جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پر ایک یہودی اسکالر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبیب تھا, ڈاکٹر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کے علاقے میں آپ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, علاج کرنا چاہتا ہوں یہاں رہ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ رہو. تقریباً 6 مہینے تک اس کے پاس ایک مریض بھی نہیں گیا. 6 مہینے گزر گئے, ایک مریض بھی نہیں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول تو میرے پاس کوئی مریض نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت کو بتایا ہوا ہے کہ اپنے معدے اور اپنے جو ہے پیٹ ہے اس کے 3 حصے کیا کرو, کھانے کا, پانی کا اور ہوا کا. ٹھیک ہے, ہم سے پہلے جو ہمارے بابا دادا پردادا, جیسے آپ نے نانی کی بات کی, تو وہ لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے تھے. ہم یہاں تک فل ہو جاتے ہیں, کھاتے ہیں, ہمیں کھانے کے بعد بھی تو باہر کی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جب اتنا کھائیں گے تو پھر وہ جو اندر کا جو سسٹم ہے, جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ کہاں جائیں گی, تو پھر وہاں پر اثرات پیدا کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں. مطلب سب سے پہلے آپ اپنی خوراک پہ دھیان رکھیں, مطلب اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو 6 گھنٹے اور جاگنا پڑے. ٹائمنگ بھی تو ہماری صحیح نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک, کھانا ٹائم پہ کھانا چاہیے, ناشتہ دوپہر کا یا رات کا, وہ ٹائمنگ پہلے تو ٹائمنگ ہوا کرتی تھی. ٹائمنگ سے ایک فجر کی نماز کے بعد لوگ ناشتے میں لگ جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ظہر کے بعد لوگ کھانا کھاتے تھے. ہماری ٹائمنگ آؤٹ ہے, ٹھیک ہے. لوگ یہاں پر کراچی کے اندر دیکھیں یا بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے تو لوگ 12 بجے تو ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو انسانوں کے اندر بیماریاں, معدے کے کرائسس, مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ان بیماریوں کی وجہ اصل ہم خود ہوتے ہیں, جو ہم اپنی جان کی, اپنے معدے کی, اپنی طبیعت کا جو خیال نہیں رکھتے, کیئر نہیں کرتے, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب کہیں شادی میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے کا موقع ملے گا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو موقع ملے گا ہی نہیں, ایسے کھاتے ہیں. بالکل, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو اس طریقے کھانے سے پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے. اور جیسے آپ نے اپنی نانی کی بات کی, تو پرانے زمانے میں اس طرح ہوتے تھے, گھر کے جتنے بھی گھر کے اندر کچن میں جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی تھی وہ خواتین خود بناتی تھی, خود پیستی تھی, خود مسالہ, ساری چیزیں کرتی تھی. 6 8 گھروں میں جاتی, ٹھیک ہے, تو وہ فوائد ہوتے تھے. آج ہر چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں, باہر سے خریدتے ہیں تو وہ اوریجنل اصل چیز ہمیں مل ہی نہیں پاتی. اور خواتین جو ہے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے شان کی فلاں کی چیزیں وہ کیا کر لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, اور اس کے اندر لذت بھی نہیں ہوتی, دن بہ دن بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور جتنی آسانیاں باہر سے بنے ہوئے مسالے اور ساری چیزیں لائیں, اتنی عورتوں کے سر باندھے ہوئے ہوتے ہیں روز. کام کوئی بھی نہیں, سر پھر بھی ناراض ہو جائیں گی میری بہنیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو اگر ہم تھوڑا مینیج کریں اپنے کھانے پہ, پینے پہ, اپنے جو معمولاتی زندگی پر, ٹائمنگ پر زیادہ تر جو ہے اس پر ہم اگر فوکس کریں گے تو ہمارے جو بیماریوں کے جو مسائل ہیں زیادہ تر وہ حل ہو جائیں گے. عشاء کے کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء سے پہلے کھانا کھایا جائے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے. عشاء کی نماز کے اندر انسان جو رکعت وغیرہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو اس میں اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر سوتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ہم 12 1 بجے 2 بجے کھاتے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں, تو پھر تو بیماریاں تو پیدا ہوگی. نماز, آپ نماز سے دیکھیں, آپ اللہ سے بھی اپنے لیے ایک تو آپ بہت سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں, اللہ سے تعلق جڑتا ہے, آپ اپنے حق میں دعا بھی کر سکتے ہیں, ایک سلسلہ بڑا اچھا بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے نماز, کیونکہ اس کے 5 ٹائم ہے. فجر کا ٹائم, صبح اٹھتے ہی آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ کیونکہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں تو ہم نماز کہہ رہے ہیں, ورنہ آپ دوسرے لوگوں کو باہر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ ایکسرسائز ہے. جو آپ لوگ وضو
کرتے ہیں, میرا تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا, صحیح, آپ صحیح جو وضو کرتے ہیں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی تھی کہ جس طرح سے آپ یوں کر کے یہ سارا پانی لگاتے ہیں, اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی تھی کہ اس کے لیے دماغ کی کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور یہ اور وہ, بہت ساری ایک ریسرچ ایک ٹائم پہ میں نے دیکھی تھی. خیر اس پہ ہم پھر دوبارہ کبھی بات کریں گے, تھوڑا سا مہنگائی کی طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ بتائیے گا, اتنی زیادہ مہنگائی اور سب سے جو بڑا المیہ تھوڑا سا اس پہ ہم پہلے بات کریں گے کہ جیسے ہی پتہ چلنے لگتا ہے کہ اب پیٹرول کے ریٹ بڑھنے والے ہیں, ہماری عوام اتنی سادہ عوام ہے کہ اپنی بائکیں اور گاڑیاں لے کے پہنچ جاتی ہیں کہ ابھی ابھی ڈلوا لیں, رات کو ریٹ بڑھ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ دونوں سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک دن کی ٹنکی بھروا کے آپ ایسا کیا کر لیں گے کہ اتنی سینس ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے, یا ہم عوام اتنی بے وقوف ہو چکے کہ جیسے ریٹ کوئی بڑھنے والے ہوتے تو ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کل ہم نے جو کھانے کے لیے چیزیں لینی وہ بھی ریٹ بڑھیں گے, ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ فوراً سے جا کے ہم نے پیٹرول ڈلوانا ہے. اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ تو بالکل غلط ہے, کیونکہ سب سے پہلے کہ اگر آج پیٹرول بڑھا ہے تو آپ ایک وقت ایک ہی دن میں آدھے دن میں وہ پیٹرول کیا کریں گے, ختم کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے, پیٹرول بھرانا ہے. تو ان چیزوں کو فوکس کرنے کے بجائے آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. مثال کے طور پر آپ جو کام بغیر کسی مقصد کے کرتے ہیں, ادھر ادھر آنا لا یعنی قسم کے جو ٹرپس ہوتے ہیں, گھومنا پھرنا ہوتا ہے, ان چیزوں کو کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی ہے اس کے ساتھ اپنے کچن کو, اپنے معاملات کو, اپنی زندگی کو مینیج کریں. تو میرے خیال میں یہ معاملات جو ہو سکتے ہیں مینیج ہو سکتے ہیں, جو پرسنلی انسان کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں. باقی مہنگائی کا جو تعلق ہے وہ تو اسٹیٹ کے ساتھ ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. وہ ہمارے معاملات کے اندر اتنے سنسیئر نہیں ہوتے, ہمارے معاملات کے اندر اتنی دلچسپی کے ساتھ وہ جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں نہ سینٹس کے اندر بیٹھتے ہیں. اس معاملے کے اندر وہ کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ہمارے معاملات کے اندر سنسیئر ہوتے تو سب سے پہلے جتنے بھی اس ملک کے اندر مراعات جو جن لوگوں کو ملتی ہیں, ججز ہیں, فوجیز ہیں, ریٹائر افراد ہیں, ان کی جو مراعات ہیں ان کو کم کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے جن کو وہ پیٹرول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پیٹرول کو اس حد تک وہ رکھیں کہ جتنے وہ کام کرتے ہیں اس کے اعتبار سے. مگر وہاں پر یہ جو مراعات یافتہ جو طبقہ ہے اس نے پورے پاکستان کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے, وہ بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, بجائے عوام کے اوپر بوجھ لانے کے ان مسائل کو ہم ڈسکس کریں, ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ کرائسس جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. ہم عوام سے, ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں, عوام سے مطالبات کرتے ہیں کہ آپ کھانا پینا, تو مشورے ایسے دیتے ہیں کہ پہلے 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1.5 روٹی کھائیں, 1 روٹی کھائیں. عوام کو تو مشورہ دیتے ہیں, وہ خود اپنے اوپر یہ مشورہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے کہ ہم نے عیاشیاں کم کرنی ہے. پرائم منسٹر صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے, ابھی بل پیش بھی نہیں ہوتا, مہنگائی بھی نہیں ہوئی تھی, سب سے پہلے سر دست اس نے کیا کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سوئمنگ پول بنایا تھا. یہ تک بنتی ہے, ٹھیک, قوم, ٹھیک ہے, قوم جو ہے وہ پیٹرول کے مسائل میں, مہنگائی میں جو ہے پس رہی ہے. آپ آئے کتنے عرصے کے لیے؟ 1.5 سال کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسری حکومت آئے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 5 سال بھی آپ آئیں گے, اس لیے اپنے لگژری سارے معاملات کو بنا کر کے سوئمنگ پول وغیرہ جائیں گے, پھر دوبارہ سے آ جائیں گے. تو یہ ان کی ذہنیت ہے, عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتے, عوام کے جو ہے مسائل کے اندر ان کے مسائل کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور عوام کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. بعض جو ایسے وزراء بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اب کم کھایا کرو. تو ہم کب کھائیں, عوام کب کھائے, تو آپ لوگ بھی تو کم کرپشن کیا کرو, آپ لوگ بھی کم کھائیں, آپ کم کھاؤ. آپ نہیں کھائیں گے تو بجٹ عوام کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. آپ اگر ایمانداری کے ساتھ جو ہے کرپشن نہیں کریں گے تو یہ جو بوجھ عوام کے اوپر آتا ہے پھر عوام چلائے گا نہیں. عوام کے اندر اس طریقے کی جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ بے چینی پیدا نہیں ہوگی. وہ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوگی کہ عوام سمجھیں گے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ کرپشن نہیں کرتے ہیں, یہ مخلص لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھنا ہے وہ بین الاقوامی منڈی کے اندر بڑھ رہا ہے تو یہاں بڑھ رہا ہے, اس وقت پھر عوام کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. آپ لوگ خود کرپشن میں لگے. وہ اتنی سینس کیا لوگوں میں نہیں ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے چیزوں کو. دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے, اگر کہتے ہیں نا کہ سچ بھی کبھی کہنا چاہیے, کیونکہ اب آپ کو اگر ایک
सीट मिल चुकी है या आप अगर बात कर सकते हैं, तो हमारा तो ये होता है कि हम पॉजिटिव फिर कम करते हैं, हम नेगेटिव ज्यादा करते हैं, पर आप पूरी दुनिया में देखें कि किस तरह से, डॉक्टर साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, आपका भी दुनिया भर में राब्ता होगा कि किस तरह से महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मामले के अंदर, इस मामले के अंदर ये चीज़ होती है कि जो स्टेट जो हुक्मरान होते हैं ना, वो आवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, खुद अगर वो मामलात को तय करेंगे, आवाम के सामने अपने आप को पेश करेंगे, तो आवाम उनके ऊपर तनकीद नहीं करेगी, क्रिटिसाइज नहीं करेगी, ट्रस्ट करेगी। मसाइल जो भी होंगे उनको अच्छे तरीके से हल करके उस क्राइसिस से वो मुल्क, वो आवाम जो है वो आगे निकल आती है। मसला तब पैदा होता है कि जब आप कुर्बानी आवाम से मांगते हैं और अपनी अयाशियों को छोड़ते नहीं होते हैं, स्विमिंग पूल बना रहे होते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर आवाम तो ये कहती है कि कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं। ठीक है, कुर्बानियाँ हमसे मांगी जा रही हैं और वो खुद जो है इन अयाशियों के अंदर लगे हुए। तो बाहर ममालिक के जो वो होते हैं, हुकूमत की जो मशीनरी होती है, तो वो तो उस हवाले से अपने अवाम के साथ खड़ी होती है। ठीक, अवाम के अंदर, मिसाल के तौर पर तुर्की का हम नाम लेते हैं, तैयब अर्दोगान है, वो अवाम के अंदर है, अवाम के अंदर उठते बैठते हैं, गैप नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना सारा मामला होता है, कहीं मिनिस्टर आ जाए, कहीं छोटा आदमी आ जाए, तो पता नहीं कितना प्रोटोकॉल होता है उनका। ये सारे अखराजात कम करने पड़ेंगे, तो फिर अवाम जो है अपने हुक्मरानों के ऊपर एतमाद करेगी। हम पुराने ज़माने में चले जाएं, अगर खुलफा राशिदीन के ज़माने में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, जब वो खलीफा बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था कि अपनी बीवी को कहा था कि ये जो सोने जवाहिरात जो आपके पास मौजूद हैं, ये बैतुल माल में जमा कराओ। ठीक है, या मुझे रखो या सोने जवाहिरात को रखो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका रिश्ता चाहिए, सोने जवाहरात नहीं चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, दूसरे ममालिक जो मुल्क को, कौम को जो मदद के तौर पर, हेल्प के तौर पर देते हैं, तो वो पैसे भी वो खा जाते हैं। आपको पता है, सैलाब आया, जिलजिला आया, किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने या MNA MP ने आवाम की खिदमत की इस मामले में। हम आप थोड़ी बहुत कर लेते हैं अपने जेब से, मगर ये लोग नहीं करते। तो कहने का मकसद है कि इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, ये भी कोशिश करें, तो फिर मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे जवाब लूंगी, पर ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से वापस आके फिर आपकी तरफ आती हूँ मैं। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो, आपका शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पेट्रोल पे बात हो रही थी, महंगाई पे बात हो रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात असल में ये है कि हमारी कौम इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पहले भी कई बार हमने इस पर डिस्कस किया कि पीछे से हमें बहुत सारे क्राइसिस मिले हैं IMF पर। जिस जगह एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान को पता होता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, उसकी सोशल सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है, समझिए ना, जो हालात हैं, निकल तो जाता है, उसके आने का पता नहीं होता कि वो घर पे पहुंच भी सकेगा, नहीं पहुंच सकेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है इंसान की, समझिए। तो जब कभी ये, जैसे आपने बताया कि हमने देखा पेट्रोल के रेट एकदम जो बढ़ते हैं ना, बढ़ने के बाद लोगों का पहुंच जाना, तो ये भी साइकोलॉजिकल एक बड़ा एक अजीब मामला है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने डरे हुए हैं। हालांकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, भाई आप 5 लीटर ले लें, आप 1 गैलन ले लें, आप 10 गैलन भरा कर रख लें, लेकिन जाना तो फिर आपने उसी रेट पे लेने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे साइकोलॉजिकल तौर पे हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इन हालात के इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि हमें आने वाले वक्त का यकीन नहीं है। क्यों रोज़ एक ना एक बम फूटता है यहाँ पर, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो पब्लिक तो हमारी इस वक्त मतलब टोटली जो है ना, वो डिसऑर्डर्ड है इस वक्त, क्योंकि ना हुकूमत का पता, ना हुकूमत सेटल, रोज़ एक नई पॉलिसी आ जाती है, नई हर एक चीज़ पे रेट बढ़ जाते हैं। तो ये समझे कि एक जिंदा लाश की तरह जो है ना हम अपनी जिंदगी डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी पॉलिसी है टिकटॉकर्स को मिलाए और अपनी कैंपेन चलाए। मुझे सबसे बेस्ट पॉलिसी खान साहब आपकी बहुत अच्छी लगी है।
بچے مطلب میں ٹاپک کو چینج بعد میں کروں گی. یہ جو میں نے بات کی اس پہ میں ضرور بات کروں گی. افسوس کی بات ہے میڈیا انڈسٹری میں جن لوگوں نے بڑے برے وقت میں پاکستان کا نام روشن کیا, بڑے بڑے لیجنڈ لوگ ہیں, آپ ان کو فوکس نہیں کرے, آپ ان لوگوں کو نہیں ایڈ کرے. آپ ٹک ٹاکرز جنہوں نے اتنی اسٹرگل بھی نہیں کیا, 30 سیکنڈ اور 15 سیکنڈ کا ٹیلنٹ دکھا کے وہ جو اتنا مشکل وقت میں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے, آپ نے ان کی تو محنت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا, بس اس طرف دیا. ان کے فالوورز زیادہ ہیں تو شاید یہ آپ کی کیمپین چلائیں یا آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو شاید جیت کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اچھا کسی بھی پارٹی کسی بھی لیڈر کی کیمپین اصل میں اس کا اپنا کردار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور اس کا اپنا کام ہوتا ہے. جو انہوں نے کام کیا ہے, اگر کام اچھا ہے تو عوام کو ان ٹک ٹاکرز کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ اتنے لاکھوں لوگ ٹک ٹاکرز کیا کریں, جمع بھی کر دیں, آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ نے کام نہیں کیا, آپ کو عوام کو کچھ دیا نہیں, تو یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو اہم چیز کیا ہے, موجودہ حالات کے اندر جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر کریں گے تو ان فیوچر ممکن ہے ان کو کچھ ملے, اگر نہیں کر رہے پر تو ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ دونوں سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کوئی بھی, میری نظر سے نہیں گزرا, اگر گزرا تو پھر میں معذرت چاہوں گی, کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں رہی ہے جس نے اس طرح سے ان لوگوں کو یا کسی ان چیزوں کا سہارا لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اگر آپ کی نظر میں یا آپ کی نظر میں تو ضرور بولیں. میں نے تو کوئی پارٹی ایسی نہیں دیکھی میری لائف میں, میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری ہے کہ اور پھر آپ بات ریاست مدینہ اور ان چیزوں کی کرنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے یہ ہونا ہے کہ ناچنا اور یہ ساری چیزیں. خیر معذرت کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھے, کیونکہ محبت پیار کچھ پارٹیز کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے, میرا بھی کسی کے ساتھ ہوگا, آپ لوگوں کا بھی ہوگا. دل دکھانے کا بالکل میرا کوئی وہ نہیں ہے, پر کہنے کا مقصد ہے کہ پھر آپ کی بات پہ میمز بڑے بنیں گے نا. آپ خود اپنے لیے ایک پوائنٹ لوگوں کے منہ میں ایک لقمہ دے رہے ہیں. جو بڑے سائنسدان ہوتے ہیں نا اور سیاستدان ہوتے ہیں, تھنک ٹیکر ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے عوام کو کیا دیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, وہ پیش کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ویژن پیش کرنے کے بعد یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے, ٹھیک, عوام کے لیے کام کیا ہے. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کیا پیش کریں گے, تو یہی کام کریں گے. اور ایک چیز اور بھی کہ اقتدار جو ہے نا, اقتدار کا اپنا ایک نشہ ہے, اقتدار جو ہوتا ہے. جی جی. اور ویسے تو آدمی جب کوشش کر رہا ہوتا ہے اس لیول پہ آنے کی, اس سے پہلے تو بہت وہ فیور میں ہوتا ہے, عوام کے لیے یہ ہو جائے گا, عوام کو یہ لیو دے دیا جائے گا, یہ کر لیا جائے گا. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا جو بالکل اس کو بدل جاتا ہے, پھر عوام کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ایک سسٹم کو لے کے وہ چلتا ہے. تو یہاں سے پھر وہ کرائسس شروع ہوتے ہیں. عوام کا جو ایک ریلیشن جو اقتدار کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے, سیاستدان کے ساتھ بنا ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے. کیونکہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ جماعت ہوتی ہے, اس کے لیے اپنے بھرپور انداز میں اس کو فیور دے رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اقتدار میں آنے کے بعد وہ شخص آتا ہے اقتدار میں, اور جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی یا وہ اس جماعت کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے جب برعکس ہوتا ہے تو پھر یہاں پر یہ معاملہ سارے کریٹ ہوتے ہیں اس قسم کے. تو یہاں ایک اقتدار ایک نشہ ہے, سمجھے نا, جس کو ہر حال میں آدمی نے نا اس کو پورا کرنا ہے, اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب وہ نشہ بھی تو کسی کسی کو کرنے آتا ہے, ورنہ تو ایسے نچوائیں گے لوگوں کو. بڑی معذرت کے ساتھ کیا کروں, میں بہت حقیقت پسند ہوں, میں بہت سچی ہوں, بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں, اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزیں سننی پڑتی ہے. مطلب بات سچ ہے, آپ عوام کا آپ دل دکھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر کے آپ عوام کا دل دکھاتے ہیں. جس طرح سے فیملیز میں گفتگو ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں اسکرین پہ نظر آتی ہے, جو چل رہا ہوتا ہے, اب جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس طرح سے ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر, خیر صاحب کا مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے, پر جس طرح سے ویڈیوز, جس طرح سے تصویریں آ رہی ہیں, 10 لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا ہم عوام ہیں, ہم نے مہنگائی میں 4 سال پہلے جب آپ آئے اور اس طرح سے مہنگائی کا ایک سلسلہ, ایک دور شروع ہوا ہے, تو ہم نے اسٹرگل کیا ہے, ہم نے مشکل وقت دیکھا ہے, تو آج ہمیں نہیں ایڈ کیا جا رہا, آج آپ ہمیں نہیں انوالو کر رہے اپنے ساتھ, آج آپ ہم سے نہیں مل رہے. جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, جنہوں نے آپ پہ یقین کیا تھا, آپ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو, خیر میں ان کے بھی خلاف نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ شاید میں ان لوگوں کے خلاف ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, پر کہنے کا مقصد ہے آپ ان لوگوں کو بلا کے اور یہ ساری چیزیں اور ایکس وائی زی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو عقل تو سب رکھتے, شعور تو سب کو ہے. میرے حال سے جتنے بھی فالوورز ہوں, آپ اپنا اچھا برا ضرور دیکھیے گا. اس بار اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ناانصافی خوددارہ نہ کیجیے گا. اگلی بار رونے کا
کوئی چانس خود نہ کریٹ کیجیے گا, کوشش کیجیے گا کہ اچھا فیصلہ کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, جب مہنگائی آتی ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں دھوتے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوتا ہے, جنہوں نے ملک کو برباد کیا ہوتا ہے, ان کے متعلق جب الیکشن کے دن آ رہے ہوتے ہیں, صرف ایک بریانی کی پلیٹ پر ہم ان کا جھنڈا بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے ہمارا مستقبل, ہمارا ملک, ہمارے عوام کو تکلیفیں دی ہوتی ہیں اور مہنگائی دی ہوتی ہے, انہی لوگوں کو ہم آگے جا کر کے انہی لوگوں کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے, ہم خود کلیئر نہیں ہیں, ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے, ہم کیا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر. پھر رونا دھونا, اب یہی جو لوگ رو رہے ہیں, الیکشن آ جائیں گے, آپ سب کے ہاتھوں میں, لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے نظر آئیں گے. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو آگے لاؤ. جو اچھے لوگ اس دنیا کے اندر بستے ہیں, نیک لوگ بستے ہیں, جن کا جو کیریئر ہے, جن کا جو ماضی ہے وہ داغدار نہیں ہے, پاک ہے. ایسے لوگ بھی تو ہیں نا, ایسے نہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں. ایسے لوگ موجود ہوں گے, ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے, تب بھی مسائل حل ہوں گے. ورنہ اسمبلیوں میں جا کر کے جو لوگ کہتے ہیں ووٹ کا تقدس, ووٹ کا تقدس, اسمبلیوں کے اندر سندھ اسمبلی کے ممبرز وہ ووٹ کو اتنا پامال کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ووٹ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. سندھ اسمبلی کے اسپیکر جو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عوام کو یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ووٹ کو کیا کرتے ہیں, تھوکتے بھی نہیں ہیں. وہ آگے چل کر بعد میں آ کر کے کہتے ہیں ووٹ کا تقدس, ووٹ کا تقدس. جب خود آپ لوگ ووٹ کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہو, جب آپ کے مسئلے میں آپ کے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے, پھر کہتے ووٹ کا, آپ تو عوام کو ووٹ لینے کے لیے تو پھر تو یہ تڑیاں لگاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد عوام بیدار ہو. عوام جب تک بیدار نہیں ہوگی, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ آپس میں ملے ہوئے ملک کو کچھ ہوا نہیں, جہاز پکڑ کے سارے چلے جائیں گے. یہاں کوئی نہیں رہے گا, آپ رہیں گے, میں رہوں گا, ڈاکٹر صاحب رہیں گے. عوام کو یہاں رہنا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ جو ہمارے محلے گلی میں جو رہتا ہے ہم ان کو سپورٹ کریں. ایک الیکشن جیتنے کے بعد جو ہماری گلی تبدیل کرتا ہے تو وہ ہمارے کام کیا آئے گا. ٹھیک ہے, ایک کاؤنسلر ہونے کے بعد اپنی گلی چھوڑ کر کے وہ ڈیفینس میں چلا جاتا ہے تو ہمارے کرائسس کے حالات میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں نا جو ملک کے خاطر ہوں, جو ملک کی اچھائی مانگتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گی اور کہنا یہی چاہوں گی کہ معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے, اور اگر لگی ہے تو معذرت میں نے کر دی, ویسے مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. بالکل آپ کو برا لگے, جہاں میرے پاکستان کا, میری عوام کا, ہمارا رائٹ ہے حق سچ بولنا. اور اگر میں کراچی شہر کی بات کروں تو جس طرح سے میں عوام میں جا کے لوگوں سے بات کرتی ہوں, لوگ جس طرح سے تکلیفوں میں 4 سال سے انہوں نے تکلیف کاٹی ہے, جب وہ باتیں آپ بھی سنیں گے نا تو یقیناً جو الفاظ میں بول رہی ہوں میں بہت ہلکے بول رہی ہوں, آپ اس سے زیادہ سخت الفاظ بولیں گے. تو معذرت میں کی اس وجہ سے کہ دل اگر آپ لوگوں کا دکھا ہو, ورنہ مجھے ضرورت نہیں, کیونکہ حق سچ کی بات کرنے سے نہ میں ڈرتی ہوں, نہ میں رکتی ہوں, اور میں اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جانتی ہوں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھ میں ہے, کیونکہ جب آپ سچے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس بار میں یہ کہوں گی کہ اب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کیئر کریں طریقے سے ساری چیزیں دیکھ کے, کیونکہ آپ اپنا فیوچر کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو خدا را اس بار بڑا خیال رکھیے گا, کسی بھی کوئی اٹریکشن کسی طرح کی بھی ہو, چاہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دی جائے, چاہے وہ آپ کو دوسرے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے دی جائے, آپ اس چیز پہ نہ جائیے گا. آپ کی طرف آؤں گی, لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بس یہی میسج ہے کہ بس ہر چیز کا ٹرائی اینڈ ری ٹرائی اگین والی بات ہے کہ عوام جو اس وقت پوزیشن ہے, جو سچویشن ہے, عوام مکمل سمجھ چکے ہیں کہ جی اب حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکتا, بے بسی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہی کمیونٹی کے اندر, اپنی کمیونٹیز میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو oblige کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں. اور جب الیکشن کا وقت آئے تو اب ہماری اس قوم کو بہت شعور ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جو سربراہ منتخب کرنا ہے وہ بالکل ایسا ہو کہ واقعی وہ ہمدرد ہو, محب وطن ہو, اور مسائل سمجھنے والا ہو, تو ہماری یہ زندگی آگے چل سکتی. بالکل, ورنہ بہت تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے تشریف لے کے آئے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اب ہو گیا جی بریک کا ٹائم, بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے.